بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے یوٹیوب چینل افسانے سنو پر آپ کو خوش آمدید۔ میرے 20 سال کے بیٹے نے مجھ سے بڑی عورت سے شادی کر لی اور بیٹا میرے سامنے رو پڑا، اگر آپ اس کو گھر سے باہر نکالیں گی تو میں مر جاؤں گا۔ پھر بیٹا کچھ دن کے لیے دوسرے شہر گیا اور پیچھے سے میں نے بہو کو گھر سے نکال دیا، اور پھر میرے بیٹے کی خبر آئی تو میری چیخیں نکل گئی، کیونکہ میری آنکھیں حیرت سے پھٹی ہوئی تھیں۔ مجھے اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا جب میرے بیٹے نے مجھے بتایا کہ اس کے ساتھ کھڑی ادھیڑ عمر عورت کوئی اور نہیں بلکہ اس کی بیوی ہے۔ مجھے لگا میرے سر پر آسمان گر پڑا ہے۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ ایک ایسی عورت سے شادی کر لیتا جو عمر میں مجھ سے بھی کہیں زیادہ بڑی ہے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ اس نے اس شادی کے بارے میں مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا۔ میرا بیٹا کیسر، جو میرا انتہائی فرما بردار اور نیک بیٹا تھا، آج میرے آگے سر جھکائے کھڑا اپنی شادی کا اعتراف کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر شرمندگی کے واضح آثار نظر آ رہے تھے۔ یقیناً وہ مجھ سے چھپا کر اس طرح شادی کرنے پر شرمندہ تھا۔ میں نے ایک گہری نظر اس کے ساتھ کھڑی عورت پر ڈالی جس کے بالوں میں کہیں کہیں چاندی اتری ہوئی تھی، اور چہرے سے ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ اس شادی پر بہت ہی خوش ہو۔ وہ اپنی بڑی بڑی آنکھیں گھما گھما کر ہمارے گھر کا جائزہ لے رہی تھی۔ اسے دیکھ کر میرے دل میں ایک آگ بھڑک اٹھی تھی۔ میرا جوان بیٹا کیسر صرف 20 سال کا تھا، اور اس کے ساتھ ایک 50 سال کی عورت کو اس کی بیوی کے روپ میں دیکھ کر مجھ پر قیامت گزر رہی تھی۔ میں نے کیسر سے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ ابھی اور اسی وقت اس عورت کو چھوڑ دے، کیونکہ میں اسے اپنی بہو کبھی تسلیم نہیں کروں گی۔ یہ کسی بھی صورت تیری بیوی بننے کے قابل نہیں۔ میری بات سنتے ہی کیسر میرے قدموں میں بیٹھ گیا اور روتے ہوئے کہنے لگا، اماں ایسی باتیں نہ کر، شہناز بہت اچھی عورت ہے اور میں نے اپنی خوشی سے اس سے شادی کی ہے۔ یہ تیری بہت خدمت کرے گی اور ہمارے گھر کو جنت بنا دے گی۔ بس اسی بات پر مجھے شدید غصہ آیا۔ میں نے جل کر کہا کہ اگر میں تیری شادی کسی تیری عمر والی لڑکی سے کروں گی تو وہ بھی میرے ساتھ محبت ہی کرے گی اور اس گھر کو جنت ہی بنائے گی۔ اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ یہ شہناز کون ہے؟ تو اسے کہاں سے اٹھا کر لایا ہے؟ اس کا حسب نسب کیا ہے؟ یہ کیسے خاندان سے ہے؟ میں کچھ بھی نہیں جانتی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کی اور تیری عمر میں جو فرق ہے وہ میں کسی طرح نظر انداز نہیں کر سکتی۔ میرا لہجہ اس قدر سخت تھا کہ کیسر کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ میرا اکلوتا اور لاڈلا بیٹا تھا۔ میں نے آج تک اس سے کبھی اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی، لیکن آج وہ اپنی ہر حد پار کر گیا تھا اور چاہتا تھا کہ ہمیشہ کی طرح میں اس کی محبت میں اس کی یہ غلطی بھی قبول کر لوں، لیکن میرے لیے ایسا ممکن نہیں تھا۔ سنگل پیرنٹ ہونا بہت مشکل کام ہے، اور اس میں سالوں سے اکیلی عورت تھی جس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو پالنے کے لیے کیا کیا نہ جتن کیے تھے۔ اس بیٹے کے مستقبل کے لیے میں نے کتنے ہی سہانے سپنے سجا کر رکھے تھے، اور میرا وہی بیٹا آج ایک غیر عورت کا ہاتھ پکڑ کر گھر لے آیا تھا اور مجھ سے کہہ رہا تھا کہ اس نے نکاح کر لیا ہے۔ میرے لیے تو یہ بات کسی قیامت کی طرح ہی تھی۔ میں نے دونوں سے منہ پھیر لیا اور کیسر سے کہا کہ جب تک یہ عورت تیری زندگی میں ہے میں تیرا چہرہ بھی نہیں دیکھوں گی۔ اچانک ہی کیسر نے میرے پاؤں پکڑ لیے اور کہنے لگا، اماں اسے گھر سے نکالنے کی بات نہ کرنا ورنہ میں مر جاؤں گا۔ کیسر کی یہ بات سن کر میرا دل تڑپ اٹھا تھا۔ ایک یہی تو میری زندگی کا سہارا تھا۔ شوہر کے مجھے چھوڑ کر چلے جانے کے بعد اسی کی خاطر میں نے زندگی کو دوبارہ سے گلے لگایا تھا، ورنہ شاید میں کب کا خودکشی کر چکی ہوتی۔ میں نے فوراً ہی اس کے ہونٹوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ میرا جان سے پیارا بیٹا کبھی موت جیسے لفظ کو اپنی زبان پر لائے۔ اگر اسے کچھ ہو جاتا تو میرے پاس جینے کی کوئی وجہ ہی نہ بچتی۔ کیسر ہاتھ جوڑ کر منت کر رہا تھا میں شہناز کو اپنا لوں اور اسے اس گھر میں رہنے کے لیے جگہ دے دوں۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ مجھے لگا اگر میں نے شہناز کو اس گھر میں نہ رکھا تو واقعی وہ مر جائے گا۔ اپنے اکلوتے بیٹے کے آگے میں ہار مان گئی تھی۔ میں نے اسے کہا، ٹھیک ہے تو اسے اپنے کمرے میں لے جا، لیکن اس سے کہہ دینا کہ میرے سامنے آنے کی کوشش نہ کرے۔ میرے دل میں شہناز کے لیے صرف نفرت ہی نفرت تھی،
لیکن اس وقت اس نفرت کا اظہار بھی نہیں کر پائی تھی۔ کیسر شہناز کا ہاتھ پکڑ کر اپنے کمرے میں لے گیا تھا اور مجھے ایک جلتی آگ میں جھونک گیا تھا۔ شہناز کون تھی اور میرے بیٹے کی زندگی میں کیسے شامل ہوئی تھی، مجھے کچھ خبر نہ تھی، حالانکہ میں وہ ماں تھی جسے اپنے بیٹے کے پل پل کی خبر ہوتی تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے شہناز کے بارے میں کبھی بھنک بھی نہیں پڑی تھی، اور آج اچانک ہی وہ میری بہو بن کر میرا گھر اجاڑنے چلی آئی تھی۔ دونوں کمرے میں جا چکے تھے اور سرد موسم ہونے کے باوجود بھی میں آنگن میں پڑی کرسی پر ہی بیٹھی تھی۔ مجھے ٹھنڈک کا احساس بھی نہیں ہو رہا تھا۔ ساری رات میں انگاروں پر لوٹی تھی اور فجر کی اذانوں کے قریب میں فیصلہ کر چکی تھی کہ مجھے آگے کیا کرنا ہے۔ زندگی نے آج تک مجھے بہت دکھ دیے تھے، لیکن اب میں مزید ان دکھوں کو برداشت نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسی لیے میں نے سوچ لیا تھا کہ میں خود ہی اپنا اور اپنے بیٹے کا نصیب بدلوں گی۔ بدل دوں گی، مگر میں یہ بھول گئی تھی کہ یہ سب میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اگلی صبح شہناز اور کیسر ناشتے کے لیے کمرے سے نکلے، تب تک میں ناشتہ کر چکی تھی۔ میں نے خاموشی سے ان دونوں کا ناشتہ بنا کر ان کے آگے رکھا اور اپنے کمرے میں لوٹ آئی۔ ان دونوں کو ساتھ دے کر مجھے بہت ہی تکلیف ہو رہی تھی۔ کیسر کے لیے میں اپنی بہن کی بیٹی نادیہ کو بہو بنا کر لانا چاہتی تھی۔ وہ 17 سال کی حسین اور جوان لڑکی تھی جو کیسر کے ساتھ بہت ہی خوبصورت معلوم ہوتی، لیکن کیسر کی کوئی خاص نوکری نہ ہونے کی وجہ سے میں نے اپنی بہن سے اس رشتے کی بات نہیں کی تھی۔ صبح صبح شہناز پر نظر پڑتے ہی میرے ذہن میں نادیہ کا خوبصورت وجود چلا آیا تھا اور مجھے مزید غصہ آ گیا تھا کہ میرے بیٹے نے ہیرا چھوڑ کر کوئلے کا انتخاب کیا ہے۔ کیسر کے برابر بیٹھی شہناز اس کی ماں لگ رہی تھی۔ میں نے جان بوجھ کر شہناز سے کنارہ اختیار کر لیا تھا۔ وہ خود ہی گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹانے لگی تھی، لیکن میں نے ایک دن کیسر کی غیر موجودگی میں اسے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ اس گھر میں بس کچھ دنوں کی مہمان ہے، اسی لیے مہمانوں کی طرح ہی رہے۔ شہناز نے یہ بات شاید کیسر کے آنے کے بعد اسے بتا دی تھی۔ وہ فوراً ہی میرے کمرے میں چلا آیا اور میرے پاؤں دباتے ہوئے کہنے لگا، اماں شہناز سے بیر نہ باندھ، وہ بہت اچھی عورت ہے، تو اسے دل سے اپنی بہو قبول کر لے، کیونکہ اگر وہ میری زندگی میں نہ رہی تو میں سچ میں مر جاؤں گا۔ کیسر جانتا تھا کہ یہ بات برداشت کرنا میرے لیے بہت مشکل ہے اور وہ میری اس کمزوری کا فائدہ اٹھا رہا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کیسر سے ایک لفظ بھی نہ کہا اور اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ کچھ دیر بیٹھنے کے بعد وہ واپس لوٹ گیا اور میں سوچنے لگی کہ میں نے سالوں کی ریاضت کے بعد اسے اس مقام تک پہنچایا تھا اور اس نے ایک پل کے لیے بھی میرے جذبات کا احساس نہ کیا۔ شہناز سے تو مجھے نفرت تھی ہی، لیکن میرا دل کیسر کی طرف سے بھی برا ہو گیا تھا۔ وہ بھی اپنے باپ جیسا نکلا تھا۔ اس کے باپ نے بھی دوسری عورت کی خاطر مجھے تنہا چھوڑ دیا تھا اور 2 سال کے کیسر کو میری گود میں چھوڑ کر خود دوسری بیوی کے ساتھ عیاشی کر رہا تھا۔ کیسر نے بھی جوان ہوتے ہی مجھے تنہا کر دیا تھا۔ کیسر کو پالنے، بڑھانے اور اس کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے میں نے چھوٹی بڑی ہر طرح کی نوکری کی تھی۔ خود کو بھلا کر میں نے کیسر کو زندگی بخش دی تھی۔ آج میرا وہی بیٹا مجھے ایک غیر عورت کے لیے مرنے کی دھمکی دے رہا تھا۔ میری آنکھوں سے خود بخود ہی آنسو بہ رہے تھے اور میں ماضی کے دریچوں میں گم ہو گئی تھی۔ شہناز کو ہمارے گھر آئے کچھ دن ہو گئے تھے، لیکن ان کچھ دنوں میں نے ایک بات بہت ہی عجیب سی محسوس کی تھی کہ کیسے شہناز سے میرے سامنے نہ ہی بات کرتا تھا اور نہ ہی اس کے انداز میں محبت جیسا کوئی جذبہ نظر آتا تھا۔ ایسا لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور اسی محبت کی وجہ سے شادی جیسے رشتے میں بندھ گئے ہیں۔ پھر میں خود ہی سوچنے لگتی کہ اگر کیسر کو شہناز سے محبت نہ ہوتی تو وہ اس سے نکاح کرتا ہی کیوں اور اس کی خاطر مرنے کی بات کیوں کرتا؟ شاید میرے سامنے وہ جان بوجھ کر شہناز سے دور رہتا تھا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ ان دونوں کی شادی کی خبر پھیلتی ہی چلی جا رہی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے میرے پورے خاندان والوں کو اس بات کا علم ہو گیا تھا کہ میرا وہ بیٹا جس پر مجھے بہت ناز تھا
وہ مجھ سے بھی بڑی عمر کی عورت کو بیاہ کر لے آیا ہے۔ جس نے بھی یہ بات سنی وہ حیران رہ گیا، کیونکہ کیسر تو میری مرضی کے بغیر تنکا بھی نہیں ہلاتا تھا۔ پھر شادی جیسا بڑا فیصلہ کیسے کر گزرا تھا۔ ہر کوئی ہمدردی جتانے کے لیے گھر آتا اور میرے زخموں پر مزید نمک چھڑک کر چلا جاتا۔ شہناز بھی ہر آنے جانے والے کے آگے بن ٹھن کر کمرے سے نکل آتی اور میرا سر مزید شرم سے جھک جاتا۔ خاندان میں خوب نام روشن ہو رہا تھا۔ کتنی تقریبات میں نے شرمندگی کی وجہ سے چھوڑ دی تھی، کیونکہ اب مجھ میں خاندان والوں کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ میں ہر کسی کو کیسر کی فرما برداری اور اپنی تربیت کی مثالیں دیا کرتی تھی، لیکن اس کے ایک فیصلے نے مجھے سر اٹھانے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ کیسر ایک کمپنی میں نوکری پر لگ گیا تھا۔ گھر کا گزارا اچھی طرح ہو رہا تھا۔ شہناز نے آج تک ایسی کوئی بات نہیں کی تھی جس سے مجھے کوئی تکلیف ہوتی یا اسے برا کہنے کا موقع ملتا۔ بس ایک مجھے ہی سکون نہیں آیا تھا۔ اور پھر ایک دن کیسر نے بتایا کہ کمپنی اسے کچھ دن کے لیے دوسرے شہر بھیج رہی ہے۔ کوئی اور وقت ہوتا تو یہ سن کر میں اسے فوراً منع کر دیتی اور کبھی جانے کی اجازت نہ دیتی، لیکن آج اس کے جانے کی بات سنتے ہی میرے دماغ میں بہت کچھ چلنے لگا تھا۔ میں نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ شہناز نے اس کا سامان باندھ دیا تھا۔ جانے سے پہلے وہ میرے کمرے میں آیا۔ وہ کافی دیر تک میرے پاس بیٹھا رہا اور پھر سر جھکا کر کہنے لگا، میں جانتا ہوں میرے فیصلے نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہے، لیکن یہ فیصلہ میرے لیے بہت ضروری بن گیا تھا۔ میرے جانے کے بعد بھی آپ شہناز کا خیال رکھنا اور اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کرنا۔ میرے بیٹے کی باتوں نے مجھے مزید دکھی کر دیا تھا۔ وہ مجھ سے میرے بارے میں بات نہیں کر رہا تھا، بلکہ اس وقت بھی اسے شہناز کی فکر ستا رہی تھی۔ میرے ہاتھ میں کچھ پیسے پکڑا کر وہ شہناز کا خیال رکھنے کی تاکید کرتا نکل گیا اور میرے دل میں نفرت کا ایک نیا در کھل گیا۔ کیسر صبح سویرے دوسرے شہر کے لیے روانہ ہو گیا تھا۔ گھر میں اور شہناز رہ گئے تھے۔ صبح سے دوپہر ہو گئی تھی۔ شہناز اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ مجھے انتظار تھا کہ کب وہ باہر نکلے اور میں اسے چوٹی پکڑ کر اس کے بارے میں سوال کروں۔ جب وہ رات تک بھی کمرے سے باہر نہ نکلی تو میرا صبر جواب دے گیا اور میں اس کے کمرے میں گھس گئی۔ اس کی شکل دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بیمار ہو، لیکن مجھے اس سے نہ ہی کوئی ہمدردی تھی اور نہ ہی اسے مزید اپنے گھر میں پناہ دینے کا کوئی ارادہ۔ میں نے اس کا بازو پکڑ کر کھینچا اور اسے کھڑا ہونے پر مجبور کر دیا۔ اسے میرے گھر آئے مہینہ ہونے والا تھا، لیکن اس ایک مہینے میں اس نے آج تک مجھ سے نہ ہی کوئی خاص بات کی تھی اور نہ ہی میری کڑوی کسیلی باتوں کا کوئی جواب دیا تھا۔ شہناز میرے تیور دیکھ کر حیران ہوئی اور کہنے لگی، کیا ہو گیا ہے؟ سب ٹھیک تو ہے؟ میں غصے میں تڑپ کر کہنے لگی، تیرے ہوتے ہوئے کچھ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ تو میرے جوان بیٹے کی جوانی نگل گئی اور مجھ سے پوچھ رہی ہے کہ سب ٹھیک ہے؟ تجھے اپنی بیوی بنا بیٹھا ہے۔ اب بہتر یہ ہے کہ تو اس گھر سے ہمیشہ کے لیے نکل جا۔ میرا بیٹا کچھ دن تیرے لیے روئے گا، لیکن پھر وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ جائے گا، لیکن تیرا ساتھ اسے ہمیشہ کے لیے برباد کر دے گا۔ اتنے دنوں سے جو نفرت میرے دل میں پنپ رہی تھی، میں اسے زبان پر لے آئی تھی اور شہناز کو حقیقت کا آئینہ دکھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ شہناز کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے جو میرے نزدیک محض ایک دکھاوا تھے۔ وہ خالی ہاتھ ہی میری دہلیز پر آئی تھی۔ میں نے خالی ہاتھ ہی اسے دھکے دے کر اپنے گھر سے باہر نکال کر کھڑا کر دیا تھا۔ وہ میرے آگے ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑا رہی تھی۔ میں کیسر کے آنے تک انتظار کر لوں اور پھر اپنا فیصلہ سناؤں، لیکن میں جانتی تھی کہ ایک دفعہ کیسر لوٹ آیا تو وہ کبھی مجھے شہناز کو نکالنے نہیں دے گا۔ میں جان گئی تھی کہ مجھے مرنے کی دھمکی دے گا اور میں مجبوراً خاموش ہو جاؤں گی۔ اسی لیے اس کے آنے سے پہلے ہی مجھے اس شہناز کو اپنے گھر سے باہر کرنا تھا۔ رات کے اندھیرے میں نے اسے ہمیشہ کے لیے اپنے اور اپنے بیٹے کی زندگی سے نکال دیا تھا۔ گھر کا دروازہ بند کر کے مجھے ایک عجیب سی سکون کا احساس ہوا تھا۔ بہت دنوں سے میں اسی موقع کی تلاش میں تھی اور کیسر کے جانے کے بعد مجھے یہ موقع مل ہی گیا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں کیسر سے کہہ دوں گی کہ جس طرح تیری بیوی خالی ہاتھ تیرے ساتھ اس گھر میں آئی تھی،
اسی طرح تیری غیر موجودگی میں کسی اور کے ساتھ فرار ہو گئی ہے۔ میں سارا الزام شہناز کے ہی کندھوں پر رکھنے والی تھی۔ میں نے ساری منصوبہ بندی تیار کر لی تھی۔ میں کیسر کے سامنے خود کو مظلوم ثابت کرنا چاہتی تھی اور اسے احساس دلانا چاہتی تھی کہ اس نے ایک غیر عورت پر بھروسہ کر کے غلطی کی ہے۔ لیکن ایک تدبیر انسان بناتا ہے اور ایک تدبیر اوپر والا بناتا ہے، اور اوپر والے کی تدبیر ہمیشہ انسان کی تدبیر پر بھاری پڑتی ہے۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ رات کے اندھیرے میں اپنے بیٹے کی بیوی کو گھر سے نکال کر میں پرسکون ہو گئی تھی، اور اس رات میں بہت عرصہ بعد سکون کی نیند سوئی تھی۔ لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ یہ سکون بس کچھ ہی وقت کا مہمان ہے۔ فجر کے قریب لاؤن میں لگے ٹیلی فون پر بار بار فون آنے لگا۔ میں گہری نیند سے ہڑبڑا کر جاگی تھی۔ میں نے جیسے ہی فون اٹھایا تو دوسری طرف سے مجھے ایسی خبر ملی کہ میرے ہاتھوں سے فون گر گیا اور میں بے جان ہو کر زمین پر بیٹھ گئی۔ میرے بیٹے کے جملے میرے کانوں میں گونج رہے تھے۔ میں نے کیا کر دیا تھا؟ اپنے ہی ہاتھوں اپنے بیٹے کو موت کی دہلیز تک پہنچا دیا تھا۔ کافی دیر بعد مجھے ہوش آیا تو میں دوڑتی ہوئی اس پتے پر پہنچ گئی جہاں مجھے بلایا گیا تھا۔ وہ شہر کا ایک بڑا ہسپتال تھا۔ میرا بیٹا ICU میں پڑا زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا، اور میں شیشے کے پار کھڑی بے بسی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کچھ پولیس والے وہاں موجود تھے۔ ایک لیڈی کانسٹیبل نے مجھے سہارا دیا تھا، کہہ رہی تھی کہ آپ بے فکر رہیں، کیسر کو کچھ نہیں ہوگا، وہ ایک بہادر نوجوان ہے۔ میرے ذہن میں تو رہ رہ کر کیسر کے جملے ہی گونج رہے تھے کہ اگر شہناز کو گھر سے نکالیں گی تو میں مر جاؤں گا۔ میرا بیٹا آج جس حال میں تھا اس کی وجہ میں تھی، لیکن میرے بیٹے کو کیا ہوا تھا؟ اسے کیسے پتا چلا تھا کہ میں نے شہناز کو گھر سے نکال دیا ہے؟ ان سب سوالوں کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اور نہ ہی میرے اندر اتنی ہمت تھی کہ میں کسی سے کوئی سوال کرتی۔ مجھے تو پولیس والوں کا فون آیا تھا اور میں انہی کے فون پر یہاں آئی تھی۔ بہت دیر بعد نرس نے آ کر بتایا تھا کہ کیسر کو ہوش آ گیا ہے اور اب وہ خطرے سے باہر ہے۔ یہ سن کر میری جان میں جان آئی تھی۔ میں دوڑ کر کیسر کے پاس پہنچ گئی۔ کیسر بہت ہی کمزور لگ رہا تھا اور خون بہت زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے اس کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا۔ اس کے بازو پر گولی لگی تھی اور اسی وجہ سے اس کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی۔ میں کیسر کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر زاروں قطار رو رہی تھی۔ کیسر دھیرے سے مسکرا کر کہنے لگا، اماں میں ٹھیک ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے، آپ مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کا بہت دل دکھایا ہے اور شاید اسی بات کی وجہ سے مجھے سزا ملی ہے۔ اس کی بات سن کر میں تڑپ کر رہ گئی تھی۔ میں ہاتھ جوڑ کر اپنے بیٹے سے معافی مانگنے لگی، اور اس کے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی میں نے اس کی بیوی کو گھر سے نکال دیا تھا۔ میں اپنی نفرت میں اس قدر اندھی ہو گئی تھی کہ میں نے یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ عورت میرے بیٹے کی عزت ہے، اور رات کے اندھیرے میں وہ کہاں جائے گی۔ کیسر آہستہ آہستہ مجھے بتانے لگا کہ شہناز کون ہے اور کیسر نے شہناز سے شادی کیوں کی۔ دراصل کیسر کافی عرصے سے خفیہ پولیس کے طور پر کام کر رہا تھا، اور اس بات سے میں پوری طرح انجان تھی۔ کیسر کو بچپن سے ہی پولیس افیسر بننے کا شوق تھا، لیکن میں اپنے اکلوتے بیٹے کو اس پیشے میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ مجھے ڈر لگتا تھا کہ کہیں میرا بیٹا پولیس والا بن کر اپنی جان نہ گوا بیٹھے۔ اسی لیے کیسر نے مجھ سے چھپ کر خفیہ پولیس میں نوکری شروع کر دی، اور ایسے ہی ایک دن اسے ایک پروجیکٹ پر کام کرتے ہوئے شہناز ملی۔ شہناز ایک لڑکیوں کا کاروبار کرنے والے گروہ کے ساتھ کام کرتی تھی، لیکن یہ کام وہ بہت ہی مجبوری میں کرتی تھی۔ اسے اس کام کے لیے مجبور کیا گیا تھا، اسی لیے جب شہناز کیسر سے ملی تو اس نے کیسر سے منت کی کہ کیسر اسے اس غلاظت اور گندگی سے نکال دے۔ کیسر نے اسے وعدہ معاف گواہ بنایا اور اس کی حفاظت کی خاطر نکاح کر کے ہمارے گھر لے آیا۔ جب تک یہ گروہ پوری طرح پکڑا نہ جاتا، شہناز کو حفاظت کی ضرورت تھی، اسی لیے کیسر نے اسے گھر میں چھپا دیا تھا اور گھر سے باہر نکلنے سے منع کر دیا تھا۔ اس گروہ کو پکڑنے کے لیے کیسر دوسرے شہر گیا تھا، اور جب میں نے رات کے اندھیرے میں شہناز کو گھر سے نکالا
تو اس گروہ کے جو بندے شہناز کی تلاش میں سرگرداں تھے، شہناز ان کے ہاتھوں لگ گئی اور شہناز کے ذریعے انہیں پتہ چل گیا کہ کیسر ان پر ہاتھ ڈالنے والا ہے۔ اس لیے جب کیسر نے اس گروہ پر ہاتھ ڈالا تو وہ گروہ پکڑا تو گیا، لیکن ساتھ ہی کیسر بری طرح زخمی ہو گیا، کیونکہ وہ لوگ پہلے ہی سے چوکنا ہو گئے تھے۔ پولیس نے کارروائی کر کے شہناز کو بھی آزاد کروا لیا تھا، کیونکہ اس کی نشاندہی پر ہی اتنا بڑا گروہ پکڑا گیا تھا۔ میری نفرت اور حسد نے مجھے اندھا کر دیا تھا کہ سچ جانے بغیر ہی میں نے شہناز کو گھر سے نکال دیا تھا اور اس کی سزا میرے بیٹے کو بھگتنی پڑی تھی۔ تھوڑی دیر میں پولیس والوں کے ساتھ شہناز بھی کیسر سے ملنے کے لیے چلی آئی تھی۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ شہناز نے روتے ہوئے بتایا کہ وہ ایک بیوہ عورت تھی، اس نے بھی بہت محنت سے اپنی اولاد کو بڑا کیا تھا، لیکن بڑا ہونے کے بعد اس کی اولاد نے اسے ہی گھر سے نکال باہر کیا اور وہ ایک غلط گروہ کے ہاتھوں چڑھ گئی۔ اس کے پاس رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، اس لیے مجبور ہو کر ان لوگوں کے ساتھ کام کرنے لگی، لیکن اسے احساس تھا کہ وہ غلط کر رہی ہے۔ اس لیے جب اس کی ملاقات کیسر سے ہوئی تو اس نے خود کو اس دلدل سے نکالنے کی کوشش کی۔ شہناز ہاتھ جوڑ کر مجھ سے معافی مانگنے لگی اور اس کی وجہ سے مجھے بہت تکلیف ہوئی ہے، لیکن سچ تو یہ تھا کہ آج میری گردن شرم سے جھک گئی تھی۔ میرے بیٹے نے نہ جانے کتنے معصوم لڑکیوں کی زندگی بچائی تھی اور ساتھ ہی شہناز جیسی بے سہارا عورتوں کا سہارا بھی بن گیا تھا۔ سرکار کی طرف سے اسے میڈل سے نوازا گیا تھا، ہر خبر میں اس کی بہادری کا چرچا تھا۔ وہی خاندان والے جو پہلے اس کی اس بے جوڑ شادی پر اس کا مذاق بنا رہے تھے، اس کی اس کامیابی پر سب کے منہ بند ہو گئے تھے۔ میں خود بھی اس کے آگے شرمندہ ہو گئی تھی۔ شہناز بھلے ہی مجھ سے عمر میں بڑی تھی، لیکن اس نے کبھی میرے ساتھ بدتمیزی نہیں کی تھی اور نہ ہی کوئی ایسی حرکت جس سے مجھے پریشانی ہوتی۔ میں نے کیسر اور شہناز سے کہا کہ اگر وہ دونوں ایک ساتھ اپنے رشتے کو نبھانا چاہتے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ کیسر مسکرا کر کہنے لگا، یہ رشتہ بھلے ہی اس نے مجبوری میں جوڑا تھا، لیکن نکاح کے بعد اسے شہناز سے محبت ہو گئی ہے اور وہ اب شہناز کو چھوڑنا نہیں چاہتا۔ یہ سن کر شہناز کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ میں جان گئی تھی کہ عمر کا فرق بالکل بے معنی ہے۔ شادی ایک نفسیاتی اور ذہنی تعلق ہے، اور اگر شوہر اور بیوی کا یہ تعلق مضبوط ہو تو ازدواجی زندگی خوشگوار گزرتی ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ معاشرے کی سوچ بدلی جائے اور بڑی عمر کی بیوہ اور بے سہارا عورتوں کو نکاح کے رشتے میں جوڑ کر انہیں عزت اور سہارا فراہم کیا جائے، تاکہ کوئی بڑی عمر کی بہن یا بیٹی اپنے گھر کی دہلیز پر تنہا بیٹھی نہ رہ جائے۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا، اور ہاں، مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔